سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر کتاب کی تھوڑی برکت مل جائے۔ فضائل صدقات حصہ دوم کی حدیث ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، رواہ البیہقی فی شعب قذاف المشکات۔ ترجمہ یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ سے تھوڑی روزی پہ راضی رہے، حق تعالیٰ شانوں بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سنیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ شانوں سے تھوڑی روزی پہ راضی رہے، حق تعالیٰ شانوں بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں آمدنی کی کمی میں حق تعالیٰ شانوں کے ایک خاص احسان پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اس صورت میں آدمی کی طرف سے اگر نیکیوں میں کمی ہوتی ہے تو وہ مالک الملک بھی اس کمی کو بخوشی قبول فرما لیں گے۔ اس کے بالمقابل جب حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے عطایا میں افراط ہو، کسی آدمی کو کسی چیز میں کمی بھی نہ گوارا ہو، تو اس مالک کی طرف سے بھی پھر یہی مطالبہ ہے کہ پھر اس کے حقوق کی ادائیگی میں تمہاری طرف سے بھی افراط ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس ملازم کو تنخواہ مانگی دی جائے پھر وہ اپنے منصبی خدمت میں کوتاہی کرے تو اس کی نمک حرامی میں کیا تردد ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ غربا کو تو حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے حق تعالیٰ شانوں کی طرف رجوع کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، ذکر و نوافل کے لیے وقت بھی مل جاتا ہے، لیکن جہاں چار پیسے ہاتھ میں آئے یا ان کے آنے کے اسباب پیدا ہوئے پھر فرض نمازوں کے واسطے بھی وقت نہیں ملتا۔ اور تقلیل روزی پر قناعت جب حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی 5 باتوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، اپنے اخراجات میں کمی کر کے ضرورت کی مقدار سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تنہا آدمی ہو تو اس کو ایک جوڑا کافی ہے، کئی جوڑے بنانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی معمولی روٹی سالن پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر بقدر ضرورت میسر ہو تو آئندہ کی فکر میں نہ پڑے اور حق تعالیٰ شانوں کے وعدے پر اعتماد کرے کہ حق تعالیٰ شانوں نے روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ شیطان آدمی کو ہمیشہ آئندہ کی سوچ میں ڈالے رکھتا ہے کہ کچھ ذخیرہ کے طور پر جمع رکھنا چاہیے۔ آدمی کے ساتھ حرج بھی لگا ہوا ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، وقتی اخراجات بھی پیش آتے ہیں، پھر تجھے دقت اور مشقت ہوگی اور ان خیالات کی وجہ سے اس کو مشقت اور آئندہ کے فکر اور سوچ میں پریشان رکھا کرتا ہے، اور ہر آدمی کا مذاق اڑایا کرتا ہے کہ یہ بیوقوف آئندہ کی تکلیف کے ڈر سے جو محروم ہے اس وقت کی یقینی مشقت اور تکلیف اٹھا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر زیادہ غم سوار نہ کرو، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا اور جتنی روزی تمہاری ہے وہ آ کر رہے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانوں اپنے مومن بندے کو روزی اس جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور قرآن پاک میں یہ مضمون وارد ہے۔ نمبر 3، اس عمل کو غور کیا کرے کہ تھوڑی پر قناعت میں لوگوں سے استغنا کی کتنی بڑی عزت حاصل ہے، اور حرص و جمع میں لوگوں کے سامنے کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اس کو بہت اہتمام سے غور کیا کرے، اور اس کو ایک تکلیف ضرور برداشت کرنی ہے کہ یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت یا اپنے نفس کو لذیذ چیزوں سے روکنے کی۔
اور یہ جو دوسری تکلیف ہے اس پر اللہ تعالیٰ شانوں میں یہاں ثواب کا وعدہ بھی ہے اور پہلی میں آخرت کا وبال ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں آدمی ان کو حق بات کہنے سے رک جاتا ہے، اکثر دین کے بارے میں مداہنت کرنا پڑتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی عزت اس کا لوگوں سے استغنا ہے۔ اسی وجہ سے مشہور مقولہ ہے کہ جس سے تو استغنا کرے تو اس کا ہمسر ہے، یعنی اس کے برابر ہے، اور جس کی طرف احتیاط پیش کرے اس کا قیدی ہے، اور جس پر احسان کرے اس کا حاکم ہے۔ نمبر 4، دنیا اور مالداروں کے انجام کو سوچا کرے۔ یہود و نصارہ اور بے دین ثروت والوں کا انجام سوچا کرے، اور انبیاء اور اولیاء کا انجام سوچے، ان کے حالات کو غور سے پڑھے اور تحقیق کرے، پھر اپنے نفس سے پوچھے کہ حق تعالیٰ شانوں کے مقرر لوگوں کی جماعت میں شریک ہونا پسند کرتے ہو یا احمقوں اور بے دین لوگوں کی مشابہت پسند کرتے ہو۔ مال کے زیادہ ہونے میں جو خطرات پہلے بیان ہو چکے ہیں ان پر غور کیا کرے کہ کتنے مسائل اس کے ساتھ ہیں۔ جب آدمی ان پانچوں چیزوں کو غور کرتا رہے گا تو تھوڑے بے قناعت آسان ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص فلاح کو پہنچ گیا جو مسلمان ہو، وہ شخص فلاح کو پہنچ گیا جو مسلمان ہو اور تھوڑی روزی دیا گیا ہو، اور اب تعالیٰ شانہ نے کو اسی پر قناعت عطا فرما رکھی ہو۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرتے ہیں، مبارک ہے وہ شخص جس کو اسلام لانے کی توفیق ہو گئی اور اس کی آمدنی کو قدر ضرورت ہو اور وہ اس پر قانع ہو۔ تعلیم الدین ہے حضرت ناصر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تیسرا باب مسائل فرعیہ میں، اس باب میں بعض ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں چند فصلوں میں۔ فصل، بعض وصول کے مردود نہیں ہوتا، جو مردود ہوا وہ وصول سے پہلے ہوا۔ بڑی بات ہے، کھولتا ہوں، بعض وصول کے مردود نہیں ہوتا، جو مردود ہوا وہ وصول سے پہلے ہوا۔ یعنی اللہ جل شانہ کے ہاں جو مقبول ہو گیا، جو واصل ہو گیا، پھر اس دربار سے دوبارہ دھتکارا نہیں جاتا۔ جتنے بھی دھتکارے جاتے ہیں وہ در حقیقت واصل ہی نہیں ہوتے، وہ بھی پہنچے نہیں ہوتے۔ ہم جب کہتے ہیں ابلیس نے 10,000 سال عبادت کی پھر دھتکارا گیا، تو وہ عبادت ہی کی تھی، وصول نہیں ہوا تھا۔ وہ عبادت ہی کی تھی، وصول نہیں کیا تھا۔ وصول اور چیز ہے۔ وصول کا مطلب یہ ہے کہ قلب اور روح اللہ کے پاس پہنچیں اور اللہ ان کو قبول فرما کے اپنی رحمت کرے، اس کو وصول کہتے ہیں۔ بعد وصول کے مردود نہیں ہوتا، جو مردود ہوا وہ وصول سے پہلے ہوا۔ اور یا وہ عبادت میں دوسرے سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ عبودیت و اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور یا وہ عبادت میں دوسروں سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ عبودیت و اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ عبودیت یعنی عاجزی، انکساری، مٹنا مٹانا، فنائیت، یہ سیکھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کی نظر کرم زیادہ ہوتی ہے، اور اخلاص بھی عمل میں ہوتا ہے۔ اپنے عمل سے وہ دنیا کی عزت نہیں چاہتے، دنیا کا نام نہیں چاہتے۔ خلق عادت کی قسم کا خلق عادت کئی قسم پر ہے۔ ایک قسم کشف ہے اور دو طرح ہے، کشف کونی، کشف ظاہری۔ کشف کونی یہ ہے، خلق عادت کیا ہے؟ عادت کو پھاڑ کے نئی چیز کا پیدا ہو جانا۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں، الفاظ نہیں کر رہے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو دانت مبارک کے درمیان نور نکلتا تھا، یہ خرق عادت کہلاتا ہے۔ ہم لوگ وضو کرتے ہیں پانی سے، لوٹے میں پانی بھرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے مشاہد عشق میں سے کہ انہوں نے جب لوٹا پانی میں ڈالا تو سونے سے بھر گیا، پھینک دیا، پھر ڈالا تو چاندی سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا اللہ جی میری نماز جا رہی ہے اور آج جناب ہمیں یہاں پہ جس میں ان کے بعد میں کہہ دیتا ہوں اور اللہ جی آپ ہمیں مذاق لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تیری ایک بات رہ گئی ہے تو لوگ تجھے حقیر نہ سمجھیں اس لیے تم سے یہ کرامت کا سلوک کروائے۔ یہ آدمی پہنچا ہوا ہے کسی وجہ سے تکمیل اولا رہ گئی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں خرق عادت، کہ عام روٹین اور عادت سے ہٹ کر کوئی اللہ کی طرف سے انعام ہو جانا، یہ خرق عادت ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ فرماتے ہیں کہ خرق عادت دو طرح کا ہے، ایک قسم کشف ہے اور وہ دو طرح کا ہے، کشف کونی، کشف الہی۔ کشف کیا ہے؟ پردے کے پیچھے کی چیز کا کھل جانا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں دوپہر سے، مجھے نہیں پتا باہر موسم کیسا ہے، لیکن کوئی اللہ والا ہو اور اس کو ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں کہ باہر دھوپ ہے یا بارش ہے۔ اس کو کہتے ہیں کشف، غیب کی چیز کو کھول دینا۔ یہ ہر ایک کی صفت لازمہ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو نہیں ہوتا۔ دو فریق ہیں، ایک فریق کہتا ہے اللہ والا کو پتہ ہوتا ہے جی سارے دلوں کے رازوں کا پتہ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ ہوتا تو ولیوں کے سردار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں نماز پڑھا رہے ہیں اور محراب میں قاتل چھپا ہوا ہے، 7 آدمی اس نے قتل کر دیے، حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے ولیوں پر جو کشف ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر کھل گئی، ایک کو عذاب ہو رہا ہے، قبر کھل گئی ایک کو عذاب ہو رہا ہے، اور مہینوں پریشان رہے کہ عائشہ پہ تہمت لگی ہے، حقیقت کیا ہے؟ مہینوں پریشان رہے جب تک سورہ نور نازل نہ ہو گئی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ کشف کسی چیز کا کھل جانا، فرمایا کشف دو ہوتا ہے، کشف کونی، کشف الہی۔ کشف کونی یہ ہے کہ بود مکانی یا زمانی اس کا حجاب نہ رہے، کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے، بود زمانی یا مکانی کھل جائے۔ کھل گئی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، جمعہ کا خطبہ منبر پہ دے رہے تھے اور 1000 کلومیٹر تقریباً دور سے جا کے آواز پڑ گئے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ امیر المومنین بڑی سنجیدہ طبیعت کے آدمی ہیں، ساریہ تو گیا ہوا جہاد میں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بس اللہ نے کھول دیا کہ دشمن پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے اور ان کی پیٹھ ہے اس طرف، تو میں نے ان کو آواز دے دی، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ نے پہنچا دی ہوگی۔ تو مدینہ کے لوگ اصحاب تابعین اس قافلے کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ قافلہ مدینہ سے باہر آ کر رکا تو انہوں نے مدینہ آنے نہیں دیا، جو باخبر اور ہوشیار لوگ تھے وہاں چلے گئے، ان کا استقبال کیا، خیر خبر لی، نصرت کی، اور پھر پوچھا کوئی عجیب بات بتاؤ اس سفر میں جو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عجیب بات وہاں یہ ہوئی کہ جمعہ کے دن امیر المومنین کی ہمیں آواز آئی کہ ساریہ جبل پہاڑ کا خیال کرو، پہاڑ کا خیال کرو، تو ہم نے اس کو پہاڑ کو پھر گھیرے میں لیا تو دشمن ادھر تھا، تو اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو اس کو کہتے ہیں بود زمانی پہ کشف ہوا، بود مکانی پہ، بود مکانی پہ۔ مکان دور ہے لیکن اللہ نے کھول دیا، ہو جاتا ہے، نہ جس کو ہو رہا ہے اس کی نیت ہوتی ہے، نہ اس کے بس میں ہوتا ہے، اللہ کھول دیتے ہیں جی۔ لیکن ہر ایک کا نہیں ہوتا، ہر ایک کو نہیں ہوتا، نہ ہر وقت ہوتا ہے۔ کشف الہی کا یہ علوم و اسرار و معارف متعلق سلوک کے یا متعلق ذات و صفات کے اس کے قلب پر وارد ہوں، یا عالم مثال میں یہ چیزیں متمثل ہو کر مکشوف ہوں۔ دوسری قسم الہام ہے کہ صوفی کے قلب پر اطمینان کے ساتھ کوئی علم القاء ہو، کبھی حاطف غیبی کی آواز سن لیتا ہے۔ تیسری قسم تصرفات تاثیر ہے، یہ دو طرح سے ہے، تاثیر کرنا باطن مرید میں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف پیدا ہو، اور تاثیر کرنا دوسری جائے عالم میں، خواہ ہمت سے یا دعا سے۔
بے شمار حکایتیں اس باب میں اولیاء اللہ سے منقول ہیں۔ بڑا اونچا مضمون حضرت نے شروع کر دیا ہم چھوٹوں کے لیے۔ تو اب یہ بھی خرق عادت ہے کہ ایک تو دور سے کوئی چیز کا نظر آ جانا اور ایک آئندہ سالوں کی چیزیں نظر آ جانا، آئندہ سالوں کی چیزیں نظر آ جانا، اور ایک یہ کہ تیسری قسم کا شکی ہے تاثیر، کہ جو دعا کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اولیاء کی ہوتی ہے، ہر ولی کو نہیں ہوتا اور نہ یہ نشانی ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے۔ تو دعا کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے، الفاظ جو نکالتا ہے اللہ وہ پورے کر دیتے ہیں۔ حضرت مفتی عاشق علیہ السلام میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے بہت بڑے بزرگ گزرے اور اللہ والے تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ الرشید۔ تمام ساتھی جب عالم بن جائیں اس کتاب کو ضرور خرید کے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار۔ ایک اچھا عالم با عمل کیا ہوتا ہے وہ کتاب آپ کو سکھا دے گی۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں لکھتا کہ حضرت کے منہ سے جو نکلتا تھا وہی ہو جاتا تھا، لیکن باخدا یہ ضرور لکھتا ہوں کہ جو اللہ کرنا چاہتے تھے میرے حضرت کے منہ سے وہی نکالتے تھے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ ہے دیوبندیت، بات وہی ہے، لیکن عقیدہ بھی سب کا محفوظ رکھ دیا۔ بڑے انہوں نے پھر اس میں قصے لکھے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ مولوی صاحب فلاں مولوی صاحب خانقاہ میں آئے اور شام کے وقت جو ہے اجازت مانگی کہ حضرت ہمیں اجازت دیجیے ہم گاؤں میں پہنچ جائیں۔ اس نے اس وقت جاؤ گے مغرب کے وقت، صبح چلے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم تھوڑا تو راستہ ہے، حضرت میں بس تمہارا خیال آ رہا تھا، کہاں ساری رات مارے پھرتے رہو گے، صبح چلے جانا۔ وہ پھر نہیں سمجھے، انہوں نے کہا نہیں حضرت یہی تو ہے 8-10 میل پہ گاؤں۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں مولانا عاشق علیہ صاحب کو، اب ہم جس گاؤں میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ گاؤں تو دوسری طرف کا ہے، جانا ادھر تھا مشرق سے، وہ ستارے نہیں ہوں گے تو ستاروں کے اوپر یہ راستہ ہوتا تھا گاؤں والوں کا، جانا مشرق کی طرف چلے شمال میں گئے، شمال سے ٹرن کرنا تھا مشرق کی طرف کر لیا، غرب کی طرف، اور میں فجر تک ہم اپنے گاؤں ہی پہنچے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نہ تو لازمی ہوتی ہیں اولیاء کے لیے اور نہ ان کے بس میں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس وقت۔ تو اس کو بھی تاثیر دوسرا فرماتے ہیں، تاثیر یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کشف و الہام سے علم ضمنی حاصل ہوتا ہے، اگر موافق قواعد شریعہ کے ہے قابل قبول ہوگا ورنہ واجب الترک ہوگا، اور اگر قواعد شریعہ کے خلاف نہ ہو لیکن خود کشف میں باہم اختلاف ہو تو اگر دونوں کشف ایک شخص کے ہیں تب تو اخیر کشف پر اعتماد ہوگا، اور اگر دونوں کشف 2 شخصوں کے ہیں تو صاحب سہو کا کشف بنسبت صاحب شکر کے قابل عمل ہے۔ یہ تو بڑی لمبی بحثیں شیخ ہیں، چلو اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نا شریعت و طریقت، وہ بھی ہے اس میں۔ تو حضرت کے خلیفہ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدنی تو اس کی تعلیم کرتے رہے، تو انہوں نے کہا حضرت سے، حضرت یہ کون سمجھے گا بحثیں، یہ بحثیں کون سمجھے گا؟ حضرت میں یہی تو بتانا ہے کہ تصور خود سے سمجھ نہیں آتا۔ تو حضرت نے کیا مسئلہ حل کیا؟ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو کشف ہوا، مثال کے طور پر کشف یہ ہوا کہ دجال آ گیا، پھر دوسرا کشف ہوا کہ دجال کو تو ابھی 500 سال پڑے ہوئے، تو اب کون سے کشف کا اعتبار کرنا ہے؟ فرمایا اس شخص کے حق میں جو بعد والا کشف ہے وہ اصل ہے، یہ اصول بتا رہے ہیں۔ فرمایا اگر 2 مختلف بزرگوں کے کشف ہوں، ایک کہے جی مجھے دکھایا گیا کہ دجال آ گیا، عمران خان کے دور میں ہی آ گیا مثال کے طور پر، تو آیا تو وہی ہے تو دوسرے بزرگ کہتے ہیں نہیں جی اس کو تو بھی صدیاں پڑی ہیں، تو کس کا قول مانا جائے گا؟ تو فرمایا جو صاحب صاحب ہے، صاحب کہتے ہیں جو بیدار مغز اللہ کا ولی ہے اس کا کشف کبھی ہوتا ہے، اور جو ہر وقت شکر میں رہتا ہے فنائیت میں رہتا ہے اس کا کشف نہیں مانا جائے گا۔
کتنی باریک باتیں انہوں نے، یار یہ مضمون چھوڑ دیتے ہیں کہیں اتاری نہ ہو جائے اس وقت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے. اصل یہی دولت ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس کو خلافت دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ تعلیم الدین کو اپنے مطالعہ کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہے اپنے مطالعہ کرتے ہیں. اچھا اگلی کتاب جو ہے اس زاد الصالحین میں معتقدات ہے، اس میں بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں. آ رہی بات؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور کے قریب رکھا ہوا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالہ میں ڈالتے اور پھر منہ پر پھیر لیتے. فرماتے یا اللہ نظر کی سختی میرے پر، نظر کی سختی میں میری مدد فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو. انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جزو لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اس طرح بدن سے جان نکلتی ہے. یہ سب تو نزا کی مختصر کیفیت تھی. ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا خوف ایک مستقل مرحلہ ہے. جس صورت پر وہ گناہ گاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ کبھی سے کبھی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو مجھے بھی دکھاؤ. انہوں نے عرض کیا آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے. حضرت ابراہیم نے عرض کیا، فرمایا کہ نہیں میں تحمل کر لوں گا. حضرت اسرائیل نے عرض کیا اچھا دوسری طرف منہ کر لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کیا اب دیکھ لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے، کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت دیکھ کر گش کھا کر گر گئے. بڑی دیر میں فاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ بھی ہو تب بھی تیری صورت ہی اس کے لیے بہت بڑی آفت ہے. بس اللہ تعالیٰ فرمائے بس اس کے کرم کے بغیر کوئی چیز. یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس آیت کو بھی دکھاؤ. تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے خوشبو میں مہکتے ہوئے سامنے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرض نہ ہو تب بھی یہ کافی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ہم تعالیٰ شانوں جب کسی بندہ سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب ہوا. ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی. ان کے ہاتھوں میں ریحان کی ٹہنیاں، زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں. سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو سر پکڑ کے رونا چلانا شروع کر دیتا ہے. اس کے حجم و ختم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں آقا کیا بات ہوئی؟ وہ کہتا ہے کم بختوں دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے، تم کہاں مر گئے تھے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سردار ہم نے تو بڑی کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن زید رحمہ اللہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کسی نے پوچھا کسی چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا کہ حسن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسن بصری کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا حسن آگے ہیں. تو حضرت جابر فرمانے لگے یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں.
خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری علیہ رحمہ کہتے ہیں حق تعالی شانو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی لیے روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں غم میں دونوں میں امتحان لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا، اس کو لے آئے تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں۔ ریحان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چمبے ریحان، جس میں پتوں میں خوشبو ہوتی ہے، رات کی رانی ہوتی ہے، رات کی رانی ایک ہوتی ہے، جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سراہنے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسے بچہ کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کو دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کے حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس اور مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں رونے لگتی ہیں، خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کے لیے پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتے ہیں اے مبارک روح، چل ایسی بیویوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بطور لگے رہے، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہا ہے۔ یہ ان چند مناظر کی طرف اشارہ ہے جو سورہ واقعہ میں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمائے فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود۔ آگے کی کتاب ہے ام الامراض۔ ام الامراض کا مطلب یہ ہے کہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں، جیسے غصہ ہے، حرص ہے، اور مال کی محبت ہے، شہوت کی محبت ہے، بخل ہے، اسی طرح بزدلی ہے، یہ قلبی امراض ہیں۔ ان تمام امراض کی ماں کیا ہے؟ وہ ہے تکبر، وہ ہے تکبر۔ ام الامراض ہے تکبر۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھوائی تو حضرت سعودی اقبال صاحب سے، تو اس کتاب کا تھوڑا سا مضمون پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے یہ حال دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑا۔ اچھا یہ قصہ کر رہا ہے، پیچھے سے چل رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے اس سارے قصے میں اخیر کا یہ مضمون لکھوانا تھا، ورنہ اصل واقعہ تو آپ بیتی میں بھی آ چکا ہے، اور صوفی اقبال صاحب نے اسی کو اکابر کے سلوک میں بھی نقل کیا ہے، اور حکیم الیاس نے تو اس واقعہ کو شیخ اندلس کا ایک عجیب عبرتناک واقعہ کے نام سے مستقل رسالہ کی صورت میں شائع بھی کیا ہے۔ یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت عظمیٰ سے بچائے، آمین۔ حضرت فرماتے ہیں ایک کیمیا گھر کا واقعہ۔ حضرت شیخ الحدیث زادہ مجدود تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عجیب قصہ بڑی عبرت کا میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ سنا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو کیمیا کی دت تھی، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑ جاتا ہے اس کی عقل و ہوش شطرنج کے کھلاڑیوں سے بھی زیادہ کھو جاتی ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا جن کو اس کا چسکا تھا، جب ان کا راستہ میں کہیں ساتھ ہو جاتا وہ قدموں پر نگاہ جمائے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے جایا کرتے۔ کیمیا ہے کیا؟ کیمیا ایک بوٹیوں سے بناتے ہیں ایسی پاؤڈر کہ لوہے کو لگتا ہے تو بہت سونا ہو جاتا ہے، یہ کیمیا اس کو کہتے ہیں، کیمیا گری۔ تو وہ بوٹیاں ان کو دکھائی ہوتی ہیں استاد نے، تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کیونکہ نایاب بوٹیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے جایا کرتے ہیں، اور جہاں کہیں شبہ ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر اور بوٹیوں کو مل کر سونگتے ہیں۔ بادشاہ بھی اسی فکر میں رہتا تھا
کہ وزراء کا نعت کا بند رکھتا تھا ایک کہ مجھے بھی کیمیا سیکھنا ہے۔ ایک وزیر نے کہا حضور اتنے متفقر رہتے ہیں، حضور کی سلطنت میں فلاں سقا جو ہے پانی بھرنے والا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں اپنے عربی میں ماشکی، وہ فلاں جگہ رہتا ہے، اس کام کا بڑا ماہر ہے، اسے خوب بنانی آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے ہماری سلطنت میں اس کا جاننے والا ہے اور ہم اتنے پریشان ہو رہے۔ 4 سنتری بھیج دیے کہ اس سکا کو پکڑ کے لاؤ۔ سکا پیش ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، لنگوٹ بندھا ہوا، بدن پہ بجائے کرتے کے ایک خدر گاڑے کی کمر بند پھٹی ہوئی۔ بادشاہ کو اس کی صورت دیکھتے وہ تو نفرت ہوئی، پوچھا تجھے کیمیا آوے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور تو بادشاہ سلامت ہیں، سمجھدار ہیں، دنیا کے حاکم ہیں، اگر مجھے کیمیا آتی تو میرا یہ دل ہوتا، اگر مجھے کیمیا آتی تو میرا یہ حال ہوتا جو حضور دیکھ رہے ہیں، میں بھی کوئی محل ایسا ہی بناتا جیسا حضور کا ہے۔ بات بڑی مقبول تھی، بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی، چھوڑ دیا۔ اس وزیر کو بلا کر ڈانٹا۔ وزیر نے قسم کھائی کہ حضور مجھے خوب یاد ہے، اس کو آتی ہے، میرا تجربہ ہے۔ بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپرد کیا۔ بدن پر ببوت مل کر کہ پہچانا نہ جاؤں، وزیر کو ساتھ لے کر سکا کے گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے گھر کا نشان بتایا، وزیر کو چلتا کر دیا۔ حبو کا شیء یعمی و یسم، کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب وہ سکا گھر سے نکلا یہ بیٹھا رہا، جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگتا تو اس کے ساتھ ہو گیا۔ کہنے لگا بڑے میاں آپ تو بڈھے ہو گئے ہو، آپ کو تو بڑی دقت ہوگی، میں گھر سے فالتو ہوں، مارا پھرتا ہوں، اگر آپ مجھے کوئی ٹھکانہ بتا دیں تو میں ہی گھر میں پانی ڈال دیا کروں۔ سکا نے کہا نہیں بھائی، میری تو روزی اس میں ہے، تو جا اپنا کام کر۔ کہنے لگے بڑے میاں تم مجھے اچھے ہی بہت لگتے ہو، میں تو تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ مانگوں گا نہیں، نہ مجھے تمہیں سے روٹی چاہیے۔ شام کو سکا جب روٹیاں مانگ کر لاتا تو بادشاہ کی بھی تو آدو کر دیتا، مگر وہ انکار کرتا، نہیں بھوک نہیں، غم زدہ ہوں، پریشان ہوں، کہیں کے دن فاقہ کر لیتا ہوں۔ سکا نے بڑے اسرار سے 2-4 لقمے کھلا دیتا۔ یہاں پھر میں وہی کہوں گا کہ ایک سکا کی غیرت نے تو گوارا نہ کیا کہ ایک آدمی اس کا کام کرے اور وہ بغیر روٹی کھائے سو جائے، مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور اللہ ہمیں بھوکا رکھے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ سکا عالم الغیب نہیں تھا، اس لیے دھوکہ میں آ گیا۔ مالک ہمارا عالم الغیب ہے، اسے حقیقت حال معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کر رہا ہے اور کون دھوکہ سے کام کر رہا ہے۔ غلط بادشاہ نے سکا کی بہت ہی خدمت کی، دن بھر اس کا پانی بھرتا، رات کو جب سکا لیٹتا تو اس کا خوب بدن دباتا۔ سکا کہتا جوان کبھی سکا کو بھی 5-7 دن میں وہ مزہ آ گیا کہ لطفی آ گیا۔ 2-3 مہینے سکا نے خوب ٹٹولا، خوشامد کی، کچھ کھا لے، کچھ پیسے لے لے۔ بادشاہ نے کہا میاں جی مجھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں تھیں، تم سے تو محبت ہو گئی تھی اس لیے تمہاری صحبت میں رہنے کو دل چاہا، میں تو راستوں میں بیٹھ گیا تھا، تمہاری صورت ہی بہت اچھی لگی۔ حضرت فرماتے ہیں اگلا شعر تو میں نے اپنے والد سے نہیں سنا، بس واقعہ کی مناسبت سے یاد آ گیا۔ گرے میری نظروں سے خوبان عالم، پسند آ گئی تیری صورت کچھ ایسی، دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کرو۔ گورے کالے پر نہیں موقوف، دل کے آنے کے طریقے نرالے ہیں، دید لیلا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور، میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ہوگا۔ غلط بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سب کا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھاپے میں عاشق زاری کہاں سے پیدا ہو گئی۔ کبھی کہتا ابا جی لنگی باندھ کے کپڑے دے دو میں دھو لاؤں، اور بھائی میں تو خود دھو لوں گا، جی تم بڑھاپے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے۔ ان میں جوئیں ڈھونڈتا، خوب پیڑ پہ چڑھ جاتا، چھت کو صاف کرتا، کچھ پیسے ضرور ہوں گے، بڈھے کا جانسا دے کر ادھر ادھر سے کھا بھی لیتا ہوگا، مگر بڈھے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ، دولت کا اور نہ کھانے کا پرچار رہتا۔ 4-5 مہینے کے بعد بڈھے نے کہا رے لوڈے مجھے کیمیا آوے ہے۔ بادشاہ نے بھی غصے
پوچھا تھا میں نے سختی سے، اور پھر گالی دے کر کہتا ہے کہ میں نے اس کو بھی انکار کر دیا تھا، لیکن بیٹے تجھے ضرور بتاؤں گا۔ بادشاہ کی جان میں جان تو آ گئی، مگر زبان سے اتنی سختی سے انکار کیا کہ میاں کی ایسی تیسی، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے تو تمہاری محبت ہی مار رکھے ہے۔ 8-10 دن تک سکہ اصرار کرتا رہا، بادشاہ انکار کرتا رہا۔ ایک دن بڈھے نے کہا میں بڈھا ہو گیا ہوں، یہ علم، حضرت شیخ نے لکھا ہے بریکٹ میں علم کہنا چاہتا تھا لیکن ان پڑھ تھا، کہتا ہے یہ علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا، کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں، تجھے ضرور بتاؤں گا۔ بھائی محبت سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی تجھ سے محبت ہو، اگرچہ تو نے مجھے اپنا حال تو بتایا نہیں کہ کون ہے، کہاں سے ہے، جی کیا بتاؤں حال، لابار سی ہوں، مارا مارا پھرتا ہوں، گھر بھی بھول بھال گیا ہوں، اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنا لو، غرض میں تو آدمی گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، بہرحال آدمی ہے، غرض میں تو آدمی گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، یہ تو بہرحال آدمی تھا۔ ایک دن صبح سرکار بادشاہ کو ساتھ لے کر جنگل گیا، 25-30 پوٹیاں اس کو خوب دکھائیں اور اسی سے چڑھوائیں، اور گھر آ کر اسے کیمیاں بنوائی۔ بادشاہ تو اس پر مر ہی رہا تھا، خوب غور سے دیکھا اور رات ہی کو وہاں سے بھاگ نکلا۔ سب کا ہاتھ مارتا رہ گیا کہ کم وقت بڑا دھوکے بات تھا، بے ایمانیوں کہے مجھے تم سے محبت ہو گئی، اللہ نہ کرے جان آدمی سے کبھی منہ نہیں لگانا چاہیے۔ بادشاہ اپنے تخت پر پہنچ کر انہیں سنتریوں کو سرکار کے پاس بھیجا، وہ پکڑ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا ارے سرکار تجھے کیمیا آتی ہے؟ سرکار نے کہا جی میاں آپ نے تو پہلے بھی پوچھا تھا، اگر مجھے کیمیا آتی تو یوں مارا مارا پھرتا، مگر 5-6 مہینے جس نے پاؤں دبائے ہوں وہ کہاں چھپ سکے تھا۔ سرکار منہ کو گورد کرتا رہا۔ بادشاہ نے کہا مجھے پہچانا؟ سرکار نے کہا میاں خوب پہچانا۔ بادشاہ نے کہا پھر تو کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار نے کہا میاں کیمیا پاؤں دبانے سے آتی ہے، بادشاہ بن کر نہیں آتی۔ یہ ہمارا تو کوئی نام بھی نہیں اس کے تو بلا سکتے۔ اگلی کتاب جو اس کتاب میں شامل کی گئی ہے وہ تاریخ مشاہدہ چشت ہے۔ تاریخ مشاہدہ چشت کا مطلب یہ ہے حضرت شیخ زکریا، حضرت صاحب پوری، حضرت نبوی، حضرت حاجی دادرہ مہاجر مکی سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مشاہدہ چشت ہیں ان کے احوال مختصر یہاں لکھے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ کے علم میں لیا ہوں، اس بر صغیر میں سب سے پہلے جو مشاہدہ چشت میں سے تشریف لائے وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو بانی سلسلہ چشتیہ کہا جاتا ہے۔ پاک و ہند، افغانستان، پاک و ہند اور بنگلہ دیش اور اس بر صغیر، اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے خلیفہ بابا فرید الدین شکرگنج اور ان کے خلیفہ صابر کلیر اور آگے ان کے خلفاء، جتنے بھی سلسلہ چشتیہ کے اکابر بزرگ ہیں جو 700-800 سال پہلے یہاں تھے، ان میں سے ہمارے حصہ میں صرف ایک بزرگ آئے، باقی سب کی قبور ہندوستان میں ہے۔ اور ہمارے حصہ میں کون آئے ہیں؟ شیخ فرید الدین شکرگنج، یہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا ہیں، خلیفہ، پوتا خلیفہ یعنی خلیفہ کے خلیفہ، لیکن انہوں نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت اٹھائی۔ جب یہ دہلی میں اپنے شیخ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس تھے تو حضرت معین الدین چشتی وہاں دہلی تشریف لایا کرتے تھے اجمیر سے، اور آپ ہی نے اپنے مرید قطب الدین بختیار کاکی کو کہا تھا کہ اس کو کچھ دے دو، اور اپنے دیگر خلفاء کو کہا کہ قطب الدین نے ایک شہباز قید کر رکھا ہے جس کے نور سے درویشوں کی کٹیاں روشن ہوا کریں گی۔ یہ بہت بڑا آپ کے بارے میں امید ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ہمارے سلسلے کے
بڑے ہیں تو ان کا ذکر ذرا اچھا لگتا ہے۔ آپ کے والد ماجد، ہاں متاخرین میں سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگ گزرے، یعنی آج سے کوئی 150 سال پہلے حضرت سید احمد شہید، حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی، ان کے دور کے، تو وہ بھی ایک قبر پاکستان میں ہے۔ ان کو پختون لوگ کہتے ہیں سنگر بابا، پختون پٹھان وہاں کہتے ہیں کہ کے میں سنگر بابا، ان کا نام ہے حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قافلہ سید احمد شہید میں تھے، اور وہاں پہ معیار ایک شہر ہے مردان سے جڑا ہوا، وہاں ایک مارکا ہوا تھا بالا کوٹ سے پہلے، تو وہاں یہ مجاہدین کے ساتھ قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، تو ان کی قبر اور ان کے ساتھیوں کی وہاں رکھی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے معیار میں، معیار مردان سے ساتھ جڑا ہوا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ تو یہ دو بزرگ ہیں ہمارے سلسلے کے جو بڑوں میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد شیخ جمال الدین سلطان محمود غزنوی کے بانجے تھے۔ ان کے والد ماجد شیخ فرید الدین شکرگانی، آپ کے والد ماجد شیخ جمال الدین سلطان محمود غزنوی کے بانجے تھے۔ یہ لگتا ہے اس ہمارے خطے میں جتنی خیر آئی ہے یہ افغانستان سے ہی ہے، جیسا کہ شاہ عبدالی بھی وہاں سے آئے، محمود غزنوی بھی آئے، اب یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ بھی۔ اللہ، آپ کا اس میں گرامی مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ کا نسب حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب سے جا ملتا ہے۔ تو آپ کے دادا قاضی شعیب ہلاکو کے زمانہ میں اپنا وطن معروف کابل چھوڑ کر لاہور تشریف لے آئے۔ وہاں کے قاضی منصور نے کابل تشریف لے جا کر آپ سے علم حاصل کیا تھا۔ شاہ دہلی کو خبر دی، وہاں سے درخواست منصب آئی مگر آپ نے منظور نہیں فرمائی۔ ملتان تشریف لے گئے۔ شاہ دہلی نے صوبہ ملتان کے حاکم پر پروانہ بھیجا اور جاگیری کی درخواست میں اصرار کیا کہ ایک جاگیر لے لیں۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ انہی علاقہ ملتان میں کھوٹووال، اس کو پرانے لفظوں میں کہتے تھے کھوٹووال، لیکن آج کل کھوٹوال کہتے ہیں اس کو۔ اب یہ ملتان کے جڑا ہوا ایک محلہ ہے، ساتھیوں نے تحقیق کی ہے، تو وہاں پر حضرت کے نام سے بہت بڑی درگاہ بھی بنی ہوئی ہے، چونکہ حضرت کے والدین کی قبریں بھی بتائی جاتی ہیں کھوٹوال، لیکن پرانا اس کا نام ہے کھوٹووال کی جاگیر آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ آپ نے وہاں اقامت فرمائی اور اس میں حضرت شیخ کی ولادت 584 ہجری میں ہوئی، اور دوسرا قول 85 کا بھی ہے اور 569 کا بھی ہے، یعنی 900 سال ہو گئے۔ کھوٹووال مضافات ملتان میں ہے اور وہی آپ کی نشرما ہوئی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کچھ ملتان میں قاضی منہاج الدین صاحب کی مسجد میں فرمائی۔ ایک عجیب بات بتانے لگا، قاضی منہاج الدین کے ہاں حضرت کی تعلیم ہوئی۔ قاضی منہاج الدین کون ہے؟ مفتی عبدالقوی کے لقب۔ یہ مفتی عبدالقوی جو ہے نا، جو دین پر آر بنا ہوا ہے، یہ ان کی اولاد میں سے ہے، قاضی منہاج الدین۔ میں اس کو ایک بار مکہ میں آیا تھا، بہت پرانی بات ہے، اس وقت نام نہیں ہوتا تھا، 18-19 سال، 91 کی بات، 91 کی بات، 1900 اور 20 سے 48 سال پہلے اس نے میری دعوت کی ملتان سے۔ میں گیا وہاں تو وہاں پر قبر تھی بہت بڑی، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انہی کا تو کھاتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے نہیں سمجھ آیا، پھر کسی نے بتایا مولانا عابد نعیم نے کہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں قاضی صاحب، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ابھی مجھے ملتان میں پچھلے سفر میں تھا 3-4 مہینے، تو پھر تفصیل کسی نے بتائی کہ حضرت بابا فرید کے جو استاد تھے یہ ان کی اولاد میں سے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے من بطا عملہ لم یسر نسبہ، من بطا عملہ لم یسر نسبہ، جس کی بد عملی اس کو کمزور کر دے، اس کا نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ تو عبرت کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ انسان کو اعمال صالحہ پہ رہنا چاہیے، اعمال صالحہ ہی سے نجات ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کے والدہ نماز پڑھ رہی تھی کہ اتفاقاً ایک چور آ گیا۔ جب اس کی نگاہ والدہ پر پڑی تو اندھا ہو گیا۔ اس نے آواز دی کہ میں اگرچہ چوری کے لیے سے آیا تھا مگر نابینا ہو گیا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوری نہ کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ حضرت شیخ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ حضرت نے دعا کی اور اللہ کے فضل سے وہ اچھا ہو گیا۔
صبح جا کر ماں اہل و یار مشرف و اسلام ہوا، اس کا نام عبداللہ تجوید ہوا اور اخیر عمر تک حضرت شیخ کی خدمت میں رہا۔ آپ کے گنجے شکل کے ساتھ ملقب ہونے میں چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں، من جملہ ان کے یہ بھی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، یہ جو بڑے بڑے بزرگ جن کے مزار ہیں پاکستان میں بھی، بہادر زکریا ملتانی ہیں، بابا فرید الدین ہیں، اچ شریف میں حضرت شاہ عبد القادر ثانی ہیں، یہ سب کے سب ہمارے علمی بڑے بھی ہیں اور ہمارے روحانی بڑے بھی ہیں۔ قبضہ جو ہے نا وہ اہل بدعت کا ہو گیا ہے، یہ فرق سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی ان کے حجاب کی وجہ سے ہم اپنے بڑوں سے نہ کٹ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے حضرت عشاء صاحب سے ایک بار عرض کیا کہ حضرت میں اٹھ گیا تو وہاں سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور بڑے، تو ان کے متولی نے مجھے بلایا، زیارت بھی کروائی، وہ ہیں مشہور، ان کو کہتے ہیں افتخار حسین گیلانی، یہ یوسف اللہ گیلانی کا سگا بھائی ہے، چچا کا بیٹا۔ تو یہ لوگ سلسلہ قادریہ میں ہیں، تو شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا، بیٹے کو کہا کہ ان سے ہمارا سلسلہ لے گیا، فرمایا کہ یہ سارے 5 ہمارے بڑے وہ کچھ شریف میں ہیں، تو یہ سارے اہل حق میں سے تھے۔ اب دنیا غالب آ گئی، پاک پتن دیکھ لیں، ملتان دیکھ لیں، کچھ دیکھ لیں، یہ اور جہاں جہاں اولیاء اللہ کے مزار ہیں، یعنی یہ دنیا جب غالب آتی ہے اہل و یار میں، اولاد میں یا اولادوں کی اولاد میں، تو پھر وہ وہاں کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں اس قبر کو۔ موسیٰ زئی شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ وہاں موجود ہیں جن کا نام سب جانتے ہیں کیونکہ ابھی 2 سال پہلے ہوئے، حضرت مولانا قنداری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہندوستان سے سلسلہ نقشبند لے کر ادھر آئے تھے۔ حضرت مولانا خان محمد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ بھی اس سلسلے کے ہیں کہ جس طرح معین الدین چشتی اجمیر آئے تھے اور پورے بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ ہوا، پاکستان میں سلسلہ نقشبند حضرت دوست محمد قنداری لے کر آئے۔ اب وہاں حاضری ہوئی، اب حاضری ہوئی تو اس مزار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو دارالعلوم ہے وہ علماء دیوبند کے پاس ہے، اور جو مزار ہے وہ ان کی اولاد کے، بھی 200 سال نہیں ہوئے، وہ سارے بریلوی بن گئے ہیں، وہاں اس کے بورڈ لگے ہوئے، اور بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی ہستی تھی، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ تو یہ بزرگوں کے جو ہمارے مزارات ہیں یا ان کے جو احوال ہیں وہ ہمارے اہل حق میں سے تھا۔ حضرت بابا فرید الدین کے بارے میں بابا کہہ کر ان کی حیثیت کو درویشوں میں شامل کر دیا۔ وہ اپنے وقت کے شیخ الاسلام تھے، ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ جب ہندوستان میں مفتی اعظم پورے سلطنت مغلیہ کا مفتی اعظم جب فوت ہوا تو بادشاہ نے حضرت قطب الدین بختیار کو بلایا اور کہا کہ حضرت نامزد کریں کس کو شیخ الاسلام بنانا ہے، کس کو شیخ الاسلام بنانا ہے، یعنی پورے ہندوستان کا آئین دستور ان کے فتویٰ پہ چلتا ہے۔ تو 2 نام بادشاہ نے دیے، بابا فرید الدین مسعود شکر گنج اور بہادر زکریا ملتانی، اور حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج رات مجھے دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کل صبح بتاؤں۔ اور لکھا ہے تاریخ رشتہ میں اور بھی کتابوں میں کہ حضرت نے رات کو جب جیسا ان کا طرز ہوگا، خواب آئی یا مخاشفہ ہوا یا کشف کی باتیں آپ سمجھ گئے تھوڑی سی، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 دونوں کو لے کر حاضر ہوئے، چونکہ حضرت قطب الدین دونوں کے بہت اوپر تھے۔ کہا کہ حضرت اس کو ہند کو مفتی اعظم چاہیے، ان کا لقب ہوتا تھا شیخ الاسلام، مفتی کا لقب، تو ان دونوں میں سے کس کو نامزد کرنا ہے؟ تو حضرت نے اپنی پگڑی اتار کر بہادر زکریا ملتانی کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا کہ ان کو بنا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بزرگی میں بابا فرید الدین بہت بڑے ہوئے تھے، ان کا جو بزرگی تھی نا بہت بڑی ہوئی۔ ایک ان کے جو سب سے بڑے خلیفہ ہیں بہادر زکریا ملتانی کے، ان کا قصہ مولانا قاسم نے تاریخ رشتہ میں لکھا ہے کہ وہ حضرت بابا فرید الدین کے پاس رہے۔ پہلے وہ ملتان آئے، اصل میں تو بخارا کے تھے، تو ملتان آئے اور ملتان حضرت کی خدمت میں رہے، تو علم تو بہت تھا، تو بزرگی سے متاثر ہو گئے حضرت بہادر زکریا ملتانی سے، ان کے مدرسہ میں۔ پھر دہلی چلے گئے، دہلی والوں نے کہا کہ پاک پتن ہو کر جا رہا ہوں، پاک پتن آئے تو بہت متاثر ہو گئے بابا فرید الدین کی بزرگی اور تصرفات سے۔ جاتے ہوئے کہا حضرت راستہ بڑا خوفناک ہے، مجھے ملتان جانا ہے، پھر ملتان سے آگے جانا ہے، اور کچھ پڑھنا بھی ہے، ملتان میں کتابیں بھی پڑھنی ہیں۔
تو راستہ بڑا خطرناک ہے، لوگ قتل کر دیتے ہیں ہندو لوگ جو ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں سے لے کر پاک پتن سے فلاں تالاب تک وہاں تو ہماری چلتی ہے، اس تالاب سے ملتان تک بہت دین کی چلتی ہے. اللہ کی شان. یہ سن کر چلے گئے. ظاہر سلوک کا شوق تو تھا ہی، ایسے لوگ تو طالب علم ایسے نہیں تھے. تو کہتے ہیں وہ تالاب پر آئے تو نماز کا وقت تھا، نماز وغیرہ پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوئے وہاں قاتل پہنچ گئے. تو یہ بات دماغ میں آ گئی کہ تالاب تک میری حکومت ہے. اس کے بعد تو وہیں سے بے اختیار جب تلواریں نکال لی انہوں نے، وہ گردن مارنے لگے تو بے اختیار پیٹنے لگے کہ میں بہادری ذکریہ کے گویا اسکول دوں. تو اللہ کا کرنا ہوا، اللہ کی مدد آئی، وہ ڈاکو بھاگ گئے، قتل کرنے والے بھاگ گئے. اب جب یہاں آئے حضرت کے پاس تو کچھ نہیں بولے، اپنا داخلہ لے لیا، کتابیں پڑھنی شروع کر دی. پھر وہی جذبہ کہ حضرت کے اندر تو بزرگی کوئی نہیں، حضرت بہادر ذکریہ کے بارے میں 10-15 دن تو انہوں نے برداشت کیا. ایک دن کہا اچھی طرح دل لگا کے پڑھو. جب مرنے لگے تھے تو پکارتے تو مجھے رہے تھے وہاں. جب وہاں مرنے لگے تھے تو نام تو میرا ہی نہیں رہے کہ مجھے پکار رہے تھے. پھر سمجھ گئے کہ اوہو یہ تو بعض کا ظاہری علم جو ہوتا ہے وہ باطنی بزرگی پر پردہ ڈال دیتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے اور جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا، وہ دیوبند کی چھتا والی مسجد میں درس دے رہے تھے بڑی کتابوں کا. ایک اللہ والے گزرے جو صاحب سلسلہ تھے، تو ان کو بتایا گیا جی مولانا صاحب بہت بڑا علم کا ایک سمندر ہے. تو وہ بیٹھ گئے درس میں 1-2 گھنٹے. تو جب اٹھے تو باہر مریدوں نے دوستوں نے کہا جی کیسا دیکھا؟ کہتا علم کا تو سمندر ہے، کاش کچھ باطنی بھی سیکھا ہوتا، کاش کچھ باطنی بھی سیکھا ہوتا. تو حضرت کو کسی نے بتا دیا تو حضرت فوراً اٹھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کہا آپ بھی کچھ توجہ کریں، ہمیں باطن کا سکھا دے. کہتے ہیں کہ وہ آپ کہنے کا ضرور کیوں نہیں. تلفی جب مراقب ہوئے تو تھوڑی دیر میں اٹھ کر ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے. کہا حضرت آپ تو بہت اونچے مقام پر ہیں. بعضوں کا اونچا مقام جو ہوتا ہے وہ ان کا علم نے چھپا رکھا ہوتا ہے. خود حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قاسم کو تو اس علم نے تباہ کر دیا، اگر یہ علم پھیلانے کی ذمہ داری نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ دنیا میں قاسم نام کا کوئی آدمی بھی آیا تھا. وقت ہو گیا ختم حاجت.